موجودہ جو جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر کیا خیال ہے آپ کا کہ کوئی انٹرنیشنل لا ہوگا، کوئی ریسٹرکشنز ہوں گی، کسی نے کوئی غلط کیا ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے، کون سا کنٹری؟ مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایران جو ہے وہ بالکل حق کے اوپر ہے، ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ان کی اپنی جسٹیفیکیشن ہے امریکہ کی کہ نہیں ہمارا بہت زیادہ پریشانی تھی، ہمیں اس وجہ سے ہم نے کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا وہ کیا۔ امریکہ ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی قانون تو موجود ہوگا نا، انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں ایسا کوئی قانون ہوگا کہ آپ کسی دوسرے کنٹری کے اوپر کیسے اٹیک کر سکتے ہیں، جنگ کیسے کر سکتے ہیں، کوئی رولز ریگولیشنز ہوں گے؟ کیا ہے؟ جی ہاں، اس پہ رولز بھی ہیں، ریگولیشنز بھی ہیں۔ آپ یو این کا، اقوام متحدہ کا پڑھیں، ان کا چارٹر، اس کے چارٹر کے اندر آرٹیکل 2 ملاحظہ فرمانا ہے آپ نے، آرٹیکل 2 کا سب کلاس آگے 4، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی کنٹری بھی، جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں اقوام متحدہ کے، جتنے بھی ممبرز ہیں، وہ سارے ممبرز کے اوپر اس آرٹیکل کے اندر ریسٹرکشن لگا دی گئی ہے کہ کوئی کنٹری بھی کسی دوسرے ملک کو تھریٹ بھی نہیں کر سکتا۔ ہوتا ہے نا اپنے گھر بیٹھ کے بندہ تھریٹ کرے کہ ہم ایران کے ساتھ یہ کر دیں گے، تھریٹ بھی ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا، پابندی ہے، پروہیبیشن ہے اس چیز کی۔ دوسرا، تھریٹ نہیں کر سکتا، اور کوئی کنٹری دوسرے کنٹری کے اوپر فورس یوز نہیں کر سکتا، آرمی، مسلح آرمی کے ذریعے کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، سخت پابندی ہے اس چیز کے اوپر۔ تو لیکن کہتے ہیں اسی آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کنٹری کی ٹیریٹوریل جو جورسڈکشن ہے نا، اس کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے، کہ ہر کنٹری کی اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے، ایک ایریا ڈیفائنڈ ہے، تو اس کو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈسٹرب کر سکیں۔ آپ کو یہ حق بھی نہیں ہے، تمام کنٹریز کے اوپر یہ بین ہے کہ کسی دوسرے ملک کی پولیٹیکل انڈیپینڈنس کو آپ چھیڑ چھاڑ کریں۔ ہر ملک پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ ہے، کسی ملک کے اندر کون سا پرائم منسٹر بننا ہے، کسی ملک کے اندر کون سا پریزیڈنٹ بننا ہے، کون سے منسٹر بننے ہیں، یہ چھیڑ چھاڑ کسی دوسرے کنٹری کو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ریسٹرکشنز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تھریٹ بھی نہیں کر سکتے آپ، نہ تو اس کی ٹیریٹوریل جو جورسڈکشن ہوگی اس کے بارے میں تھریٹ نہیں کر سکتے، اٹیک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کی پولیٹیکلی آپ چھیڑ چھاڑ انجینئرنگ کر سکتے ہیں کہ اس کے کنٹری کے اندر پولیٹکس کیسے چلے گی۔ وہ اس کنٹری کے عوام کا حق ہے، جس کو چاہیں چنیں، جس کو چاہیں سربراہ بنائیں، سربراہ جیسے چاہے اپنے کنٹری کو چلائے۔ صرف اس کے اندر دو ایسی ایکسیپشنز ہیں کہ دو صورتوں میں آپ اٹیک کر سکتے ہیں کسی کنٹری کے اوپر، فورس، تھریٹ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، یا فورس بھی استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ وہ دو کون سی ایکسیپشنز ہیں اس آرٹیکل کے اندر، انٹرنیشنل لا کے اندر؟ نمبر 1، اگر آپ کو سیکیورٹی کاؤنسل، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل آپ کو اس چیز کا الاؤ کر دے، پرمیشن دے دے کہ جی ٹھیک ہے ہم اس چیز کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ فلاں کنٹری کے اوپر اٹیک کریں، یہ تو بڑا انٹرنیشنلی پریشانی کا باعث بنا، ناک میں دم کیا ہوا اس نے، سیکیورٹی کاؤنسل کی ریکمنڈیشن کے اوپر پھر آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ ایکسیپشن ہے، اب اجازت ملی۔ لیکن اس کیس کے اندر جو ایران کے ساتھ ہوا، تو کہیں لا کے دکھائیں کوئی ایک لائن، ایک لفظ، کوئی آرڈر ہو سیکیورٹی کاؤنسل کا کہ ہم پرمیشن دے رہے ہیں اور ہماری رائے ہے کہ اٹیک کرنا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں، کسی نے کوئی پرمیشن نہیں دی، کسی نے نہ لی نہ دی۔ دوسری ایکسیپشن اس کے اندر یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سیلف ڈیفense میں، وہ بندہ آپ پہ اٹیک کر رہا ہے، وہ کنٹری آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، تو آپ خود کو بچانے کے لیے، ریٹیلیٹ کرنے کے لیے آپ اس پہ اٹیک کریں۔ یہ دوسری صورتحال ہے۔ تو کیا ایران نے اٹیک کر دیا ہوا تھا امریکہ کے اوپر، اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہوا تھا، لوگ مر رہے تھے، کیا ٹینشن تھی انہیں جو اچانک یہ تو اچانک ہوا، کوئی ایسا کوئی جنگ چل نہیں رہی، اچانک کر کے تو ان کے سپریم لیڈر کو یا تو ہوتا نا کہ وہ کہتے کہ جناب ٹرمپ یہ کہتا کہ میرے اوپر اٹیک انہوں نے کر دیا ہوا تھا، اگر میں ان کو نہ کرتا، ان کے سپریم لیڈر کو میں نہ مرڈر کرتا تو وہ مجھے مرڈر کر دیتے، بس خود کو بچانے کے لیے میں نے جلدی سے یہ عمل کیا۔ تو کہاں ایسا کوئی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ نہیں، لیکن کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ سارے کنٹریز جتنے بھی یو این کے ممبرز ہیں وہ سارے من کر رہے ہیں، کیونکہ تگڑا آدمی، تگڑے کے سامنے بولے کون، اور کون سا قانون؟
किसी कंट्री के अंदर देख लें, किसी भी मुल्क के अंदर भी आप देखें ना, मुल्क के अंदर भी जहाँ लॉलेसनेस होती है ना, तो वहाँ बदमाश भी खड़ा हो गया ना, वो कहते हैं नहीं ये नहीं, इलेक्शन ऐसे नहीं वैसे कर दो, जज को उधर उठा के कर दो, तो ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो नहीं। कोई बदमाश हो तो बदमाशी उसकी, सारे डरते हैं उससे, तो उसके लिए कोई कानून नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं रहता, वो बदमाशी बस चल रही होती है, सारे कानून जो चाहे वो बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी कंट्री के अंदर बदमाशी चलती है ना, इंटरनेशनली भी कानून मौजूद हैं, चार्टर के अंदर आर्टिकल मौजूद हैं कि जिनकी सरीहन वायलेशन की गई है, लेकिन कोई कंट्री की जरूरत नहीं है कि वो खड़ा और कहे कि भाई जवाब दो, आपने वायलेशन की है। अगर ट्रंप जिम्मेदार है इतनी सारी अमवात का, तो फिर उसको कटहरे में लाया जाए, उसको कड़ी सजा दी जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस ले जाया जाए, फिर उसके लिए कोई इबरतनाक उसको जो है वो सजा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, कोई प्रेसिडेंट ऐसी चवल ना मारे कि किसी कंट्री के बेगुनाह लोगों को जनाब शहीद करते चले जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो तगड़ा होता है उसके आगे सारे उसके फ्रेंड बनने के चक्कर में होते हैं। वो जितना मर्जी जालिम है, वो तबाही कर रहा है, कानून की वायलेशन कर रहा है, लेकिन हर कोई उसके साथ चाय पी के राजी है, हर कोई उसको सलूट, नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए आपको, तो आप तो, हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं जनाब, पता है ना बदमाश है, तो सर कोई उसके आगे बोलता ही नहीं है। तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो ठीक है, ये बात तो मानी जाती है कि तगड़ा है, उनके पास माल ज़्यादा है, उनके पास टेक्निक ज़्यादा है, तो आप क्या अपाहज हो, आप लंगड़े हो, आपके पास क्यों नहीं टेक्निक्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रहनुमा ऐसा नहीं होता, वो सारे खाने के चक्कर में और इस चीज़ के चक्कर में बिक जाते हैं कि मुझे हुकूमत दे दो, मुझे बस कदमों में कबूल कर लो, मैं रूल करूँगा इस कंट्री के ऊपर किसी भी शर्त पे। वो किसी भी शर्त पे वो फिर उनको अपना माई बाप मानेगा तो करेगा ना, तो वो फिर यूँ जब ऊपर से हुक्मरान इस तरह के हो जाएंगे ना, तो नीचे भी फिर सिलसिला सारा ख़राब हो जाएगा। तो अल्लाह करे जी ये कंट्रीज़ जितने भी एटलीस्ट इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि ये क्या कर रहे हो, ये बोंगियाँ तो नहीं मारनी चाहिए, ये गलत है। या तो कानून को ख़त्म कर दो, वो जो आर्टिकल मैंने अर्ज़ किए ना, चार्टर के अंदर आर्टिकल्स लिखे उनको ख़त्म कर दो, कोई अमेंडमेंट ले आओ ना, जैसे आइन के अंदर अमेंडमेंट जो चाहे बंदा कर लेता है जल्दी से बैठ के, तो इसी तरह उसमें अमेंडमेंट के हम जब चाहें जिस पे चाहें तगड़ा मुल्क जो है वो अटैक कर सकता है, तो फिर ठीक है। जब तक कानून मौजूद है फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी ना करना खुली बदमाशी है। तो अल्लाह करे जी, अल्लाह हमारे हुक्मरानों के, ये कंट्रीज़ के जो हेड हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, इनके ज़हनों में ये बात डाल दे कि यार हमने यूनाइट होना है, हमने आवाज़ उठानी है। यूनाइट हो जाएंगे ना तो ये कमज़ोर 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 मिल के भी ताकतवर हो जाएंगे, उसके सामने बात करने के काबिल हो जाएंगे, ना कि खुशामद और चापलूसियाँ करते रहें।